الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بےکس پناہ ہدیہ عقیدت و محبت بصورت درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم علماء کرام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مشتاق صاحب و دیگر علماء اہل سنت دے زعماء بزرگ اللہ کریم اس دور دراز گاؤں دے اندر کی اپنا نام ٹھٹا سرگانا اس گاؤں دے اندر اللہ آپ دی اور میری حاضری قبول فرمائے
بڑا دشوار گزار راستہ سی جدے تو گزر کے میرے سمیت تسی سارے دوست اس جگہ تے حاضری دے رہے ہو، اس علاقے دے بھی دوست موجود نے، بڑی مسرت اور خوشی محسوس کردہ ہے بندہ ناچیز ایسے مقامات تے حاضر ہو کے کہ یوم قیامت اے رستے ساڑھے تبلیغی سفر دے گواہ ہوں گے کہ ایسی جو سفر انہا راستیاں تے کرنے اور اے غبار اڑدہ ہے اللہ دے دین واسطے ٹرن آلے لوگاں دے قدمہ دا غبار وجود تے لگ جائے جتو تسی لوگ لنگ ویندے ہو تے اللہ دے فضل نال او وجود جہنم وچ نہیں جائے گا۔ محترم عزیزم کاظم علی سرگانہ صاحب، میں سارے بٹیاں تے سرگانیاں نا بھی یا میرا نا لکھیا ہے، ذات دے اعتبار نال ساریاں تو اچھی ذات سید دی ہے، جیڑی آدم دے پتراں وچ ذاتاں اس وقت دنیا تے موجود نے، سب تو افضل ذات سید دی ہے، لیکن میں اپنے نام دے اگے لکھیا ہے چشتی، کیونکہ میری جیڑی میرے شیخ میرے مرشد نال میری نسبت ہے نا وہ میں ایڈی پیاری لگ دی ہے کہ میں ان اپنے نام نال لکھیا ہے تاکہ جیڑا میرا نام پڑھے ان پتہ لگ جائے کہ اے بابا فرید الدین گنج شکر دے حوالے نال خواجہ معین الدین دا مرید ہے۔ بھائی سمجھ آئی آپ؟ اس واسطے میں تو نہ سرگانے ہوں تے بٹیو تے جڑی بھی ذات دے ہو جے تو اللہ مرشد دیتا ہے تے اپنے نا دے نال مرشد دی نسبت لکھیا کرو، جڑا جڑا تو اڈا مرشد ہے جس سلسلے نال او وابستہ ہے وہ اپنے نا کے لکھیا کرو تاکہ تو اڈی پہچان ہوئے کہ ایک کیڑی لڑی نال لگا ہویا پھولے۔ توجہ ہے نا؟ مثلا کوئی سیال شریف دا بیت ہے جو لکھی بیٹھا سیالوی، ہاں جی تو جڑے بندہ ناچیز نال منسلک کو میری تے اپنی ذاتی نسبت کوئی نہیں، شہنشاہ چشت فرماندے جیڑا بندہ ساڑھے سلسلے وچ بیت ہو جائے او دی اپنی ذات کوئی نہیں ہوندی، او دی ذات چشتی ہے۔ او آندے نہیں رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، آنکھو نی مینو دی دو رانجھا ہیر نہ آنکھو کوئی، جدو سمندر ویچ قطرہ رال جائے موڑو اپنے آپ نو قطرہ کیوں آندہ ہے؟ سرگانے تُس یودو آؤ جدو پران آؤ، جدو تصوف تے سمندر اچ داخل ہو گئے ہو تے سرگانے پیشاں ران دے ہون چشتی ہو جاؤ، صابری ہو جاؤ، قادری ہو جاؤ، نقشبندی ہو جاؤ، سوروردی ہو جاؤ۔ سمجھ آئیے کوئی؟ ہون اپنے آپ نو اس سمندر اچ گم کر کے اے رنگ چاڑو اپنے اتے، اے نہیں ہونا وہ مڑ تو ہی سرگانیاں کوئی نہیں رانا، رانا تو سا مڑ بھی سرگانے ہی، لیکن بھائیا اے فرق ہوندہ ہے تو اڈے جیڑا چھوڑ وکیل بن جائے وہ اپنے بوئے کے پھٹی لا چھڑ دے، میں ایڈوکیٹ ہاں واپڈا والے میٹر چیک کرن لگن تے تامی ویکھ لیندے نے با دھیان نال یونٹ پایا ہے چھوڑ وکیل انہاں دا، پولیس والے آ کے ریڈ کرن لگن تو بھی دھیان نال آندن بائے میں نہ کد ٹپیا ہے چھوڑ انہاں دا وکیل ہے سویرے سائیں عدالتے ساتھ لینا ہے بکد ٹپن دے تیرے کو وارنٹ کوئی نہ ہے، پولیس والے کیویں اندر لگے پھٹی دا فائدہ ہویا کہ نہ؟ بھائیا جس بندے اگے لکھیا ہونا ہے نا چشتی ان جراثیم لگن لگیاں ویکھ لینا ہے با دھیان کریا ہے اگے کسے دے ہتھاں وچ ہاتھ دتی بیٹھا ہے، میں بھاج کے ہوں دی ماں کسے نے بھاد لینی با اوراں آئی دے ساڑھے نالوں ناکنا ان کی آن دے ہو تے اگے لگا ودا ہے جڑے پاسے لگنا، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ تے میں یہ آکھیا کدی نہیں، کدی کسے تقریر بھی میں بندیاں نہیں آکھیا،
لیکن تھوان اس توان نہ بتوان لوڑ ہے سمجھ آئی کوئی نہ تھوان اس تو آدھا پیاں بتوان اس دی ضرورت ہے نہیں تو میں کدی نہیں آکھیا تسی اپنے نال چشتی لکھیا کرو لیکن ان میں آدھا پیاں بے سنو یاد کرو تے کاظم ندا نہ لکھیا ہوئے کاظم علی چشتی سرگانا لکھیا ہوئے با ہے سرگانا ان چشتی سرگانا ہے سمجھ آئیے کوئی نہیں دوجہ نمبر تے میں ایک گل بھی آنا کہ منصب علی بیاندہ ہے میاں میرے کو تو سی ہونا جدیاں گلنا سنیا کرو باڑی دب دب کے اور میرے کو تقریر واقعاتاً نہیں ہوتی اس ایک گل نو تسی ہونا اپنے ذہن بحال ہو میں جی میں صدیقی صاحب ماشاءاللہ ان کو تقریر کر دینے یا ساڑھے لکھے شاہ اور علی رضا شاہ صاحب اور 2.5 گھنٹے لگے رہن دینے تو میرے کو وہ ہون نہیں ہوتی میں اب جیڑا بندہ مان جائے میں مندہ پیاں میرے کو ایڈی دب کے ہون نہیں ہوتی میں تے انجی کر سکنا بھئی بادشاہ کو کسے پوچھیا میں سارا دیں تنگاری چہنا میں نے 500 دینا ہے 2 اٹھاں انج کر کے ٹھوک کے لیندہ ہے تو 1000 دے چھڑنا ہے انج کیوں کرنا ہے مستری جیڑا ہے ان تو دینا ہے 1000 روپیہ میں سارا دے تنگاری چاہ کے پھنا ہو جانا میں تو دے چھڑنا ہے 500 ایک کی گل ہے تیل تو میرا باڑا لگ ہے اس دوان ساتھ لیا ہو سکیا مستری صاحب مزدور جیڑا ہے ایک گل کردہ ہے اس گل دا جواب تسی دیو تسی 1000 کیوں لیں دیو سارا دن گوت پہ کے ٹھک ٹھک کر دے رہن دیو یہ شدہ جڑا ہے ٹو چاہ چاہ دابڑے اتھا لی جاندہ ہے یہ 500 دیندہ ہے یہ مڑ فرق کیے جواب سوال تیرے دے جواب بھی تو دے مستری بندہ سیانا ہوں دینے اس جے بچو 2 انڈے کرکٹے اس آکھا جی یہ نا کو ایک دے اتے دوجا چا کھلارے تے 1000 لے لے وہنو مزدور آشدہ انپڑ بندہ اس گلت کر بیٹھا لیکن وہ انڈے دے اتے انڈا ان کیوں میں کھلو گے وہ ادھو رکھے دے تی لگ جائے ادھو رکھے دے تی لگ جائے اس آکھا جی یہ میرے کو نہیں رکھیندہ وہ جڑا مستری اس ایتھے چھلا پایا اس ہو لا کے انڈے دے اتے چا دریا دوجا اتے دریا کھلو گے اس آکھا جی میں ٹیل لین دے نہیں لینا میں تے ایس فن دے لینا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں بندہ میرے آگے پرچی رکھی بیٹھا ہے اگر مرشد شیعہ ہوئے تو مرید اہل سنت ہونتے دے بارے فیصلہ کرو میں تے آئی دی کاریگری کر سکنا یہ میری ذمہ داری ران دے ہوئے میں کر سکتا سمجھ آئے کہ جڑی ہیٹھ لی اتے دے نلی گل لے یہ میں اس گل تے کہ آؤندیاں بھی کاظم نو داد دیتی ہے تو ہن مڑ پیا کاظم نو داد دینا بتو سائیں بڑا چنگا کیتا ہے جڑا ایک عالم اور منگوایا ہے انہاں بھی خطاب کیتا ہے مڑ نات خانہ ناتاں پڑھیاں نے سٹیج سیکٹری صاحب نقابت سونی کیتی ہے تو اسی سارے ہاں وہ تلاوت سنی ہے علامہ صاحب دے بھی ملفوظات سنے ہے اللہ سونے دے فضل نال کوئی چند گلہ ہے بندہ نا چیز کر دے سی تو محفل دا رنگ سارا پورا ہو گیا تو اے عزیزہ اس چیز نو تو انہوں سمجھ لینا چاہیے تے کھوج اے وجہ ہے دوجی وجہ ہے جے تسی مہینہ کو نا ایک تقریر تے ایک کجے نا ساریاں مولویاں تو میں چنگی کر لیں گا نہ میرے تو انہا زور باڑا لا لینا ہے نہ انہا میرے تو باڑی ہوندی چنگی ہے میں بھی یہ پھول جڑیاں چاہیں دن میں بھی وہ وجلا لینی لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے کو بندے سفارشاں لے کے سجن نال لے کے بیلی نال لے کے تے آ جان دن بسان بھی تُسی 1/2 گھنٹہ چا دیو ٹھیک ہے جی آج ہون میں 4 تقریراں کر لیں تے جے 4 ہی میں جی میں تُسی آن دے اونج کرانا تو مڑ چوتھی تے چاہ کے ہی لینا ہے آج کرسی تو ہون شاورن پھال لو تے دے لے آؤ جنیاں دیاں اگوں دے آڑیاں نے انہاں دیاں مڑ کوئی نہیں ہونیاں میں بندیاں نو آنا کہ یار میرے کول تے ٹائم کوئی نہیں وہ اندن جی تُسی ایمیں آ کے ٹور جا گیا ہے ایمیں ہو کے ٹور جا گیا ہے جی تو بے کے ٹور جا گیا ہے اس وجہ تو میرا بیٹا او میں ایڈا دب کے نہیں بول سکتا پیا آخری انسانا میں وہ ساڑھے خطیب صاحب نے وہ بڑا دب کے بول دے ہوں دیا ہے اس ٹائم جو بالکل ان صحت مند نے
لیکن تقریر کرنے تو پہلا وہ 15 منٹ انہیلر لیندے نہیں منہ وچ پا کے، پھر انہوں دے پھیپھڑے سانس دینا شروع کر دیں تو مڑو جا کے تقریر کر دیں۔ تسی سمجھ دیو بھائی یہ جڑے مولوی نے یہ ڈگے نے، واکھو اگے جو کے تو پچھو اکھی اگے چاڑ کے تیاکھنا لگا رہو بھائی، شامی آ کے ویکھاں دے بتوں پیچ کی نہ کی انج نہیں ہوتا۔ کسے ٹائم تے اسی انج تقریر کرتے ہوندے ہیں، اس نے ہفتے 2 خریدیاں نہیں، سانو بندے جان دے کوئی نہ ہے، ساڑی واقفیت کوئی نہیں۔ کسے بندے نے پتہ لگنا بھائی تشاہ اور انہوں تقریر کر دیں تے ہفتے چوس ایک باری سن ساتھ لینا تے اسی مڑو سپیکر سن لبدا کہ نہیں چوتھے پنجویں دے تے اسی آندے بنا سپیکر دی کچھ ہے چھڑنی ہے تے نہ اگلے آندے۔ وہ جنہ بندیاں وہ تقریراں سنیاں ہیں نہ اس دور دیاں، وہ کہ نہیں مووی وہ ویڈیو تو یا کہ نہیں وہ نیٹ تو سن باندن تو آندن اونج دی کرو۔ میں یہ جناب دی خدمت چرچ کرتا ہوں، ایک تے میں شوگر ہے 2-3 سال تو میں شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر دا اور شوگر دا میں مریض ہاں، اور میں اتنا جڑا نا وہ زور دا ہون نہیں بول سکدا۔ میں صرف دعا واسطے ساتھ لیا کرو تے خطیب کوئی بندہ ساتھ لیا کرو، میں تاں بھی حاضری تواڈے کول دیواں کراں تے اس گل تو میرے نال ناراض نہ ہویا کرو کہ تسی دب کے نو بول دے تے پھر نو پڑھ دے بھائیا سان تے ہن اے وے اس سے گل تے جویں دی سی کرنے اونج دی کرنی ہوئے تے سانو تسی آکھے کرو با آ جاؤ تے اونج اے پھر آپو اپنے ویلے ہوندے نے۔ ہن ساڈی جڑی پچھلی نسل ہے، پچھلی پود خطبات یوں تیار ہو چکی ہے، انہوں 3 گھنٹے لائی رکھیا کرو پہلا تے تھوڑے سان جٹ پیچھے آکھیا بھائی تے دعا کر چھڈو 2 گلاں سنا چھڈو سن ایتھے رہنا ہے۔ یہ میں اپنے بچیاں نو تعلیم دے رہا، باقی ایک گل میں ضرور آنا میں باویں اوڑی کراں یا کراں دب کے گل جڑی کی تھی ان دا اثر اللہ دے حکم نال ان نہیں ہو سی، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اور گل انشاءاللہ توڑے نال پکی کران گے، پیڈی کران گے اور بنا کے تو اندسا کران گے، لیکن جڑا ہے نا زور دا بولنا وہ اتنا میرے کو نہیں بولیا جاتا۔ میں میں کی کرنا ہے مڑ جی میں انہیں جاکھا میرے کو نہیں بولیا جاتا تو ہوں مڑ تسی میں کی آکھنا ہے؟ اس واسطے میرے نال تعاون کرو، علماء بلایا کرو، میں دعا واسطے ساتھ لیا کرو کہ شاہ جی مڑ تسی بے کے دعا کر چھڑیا ہے، میں آماں گا تے دعا کراں گا، ٹھیک ہے؟ تو جی میں دی میں تقریر کرنا یا جی دی سننی ہوئے تو مڑ میں تقریر بھی کراں گا۔ یہ تواڈی اپنی ون ڈے اور پسند ہے کہ تسی کس چیز نو لائک کر دے ہو، اس طریقے نال چلو، میرے نال تسی تعاون کرو، میں تواڈے نال کراں گا جی، ٹھیک ہے نا؟ اساں اللہ دے دین دا کام کرنا ہے اور اللہ دے دین واسطے کام کرنا واسطے جو چیزاں ضروری نے انہاں نال تواڈی ساڈی معاونت ہونا ضروری ہے۔ کدی کدی ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں تھکا ہوندا، ادو جڑی تقریر اسی کرنے ہیں وہ تھوڑی جی دب کے ہو جاندی ہے، تو کدی کدی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تھکا نہ ہوا، طبیعت فریش ہوئے تو میں بالکل وہ دب کے کر دینا، وہ دب کے ہو جاندی ہے، لیکن مسلسل زوردار بیان میں نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ جڑا مسئلہ بیلیاں پوچھے ہے میں پہنا دی وضاحت کر چھڑا، لکھ دیں کہ اگر مرشد شیعہ ہوئے، شیعہ مرشد ہوندے ہی نہیں، لہذا اس مسئلے دی گل لگا پوچھن دی لوڑی، جیڑا مرشد ہے نا وہ شیعہ مرشد ہو سکتے ہی نہیں، کیونکہ شیعہ مذہب دے اندر پیری مریدی ہے ہی کوئی نہیں، شیعہ تصوف دے قائل نہیں، وہ تقلید دے قائل نہیں، وہ تقلید کر دینے اپنے مرجع تقلید دی ایک عالم دی، انہاں دے اندر بیعت دا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ یہ چونکہ مڑ سید پہنا سارے ہی پیر جڑے نے وہائے بڑے نہ تھاریاں دے سنی آئے، یہ پیچھے مڑا بچیاں دا جڑے انہاں دے صاحبزادے آئے، بزرگ آئے، انہاں دا خیال آیا تو وہ اپنی لین پلٹا گئے، لیکن مرید چونکہ بڑی آمدن دا ایک سبب ہوندے نے، لہذا انہاں چھڈن دی کیڑی لوڑ ہے، جڑے ڈوڈی دے رانو بھی لیندے رہنے چاہیے۔ اس نقطہ نظر دی وجہ تو ورنہ جتنے بھی ولی ہوئے نا بزرگ وہ صرف اہل سنت چوئے، یہ گل میری دین اچھ رکھ لو، کسے بھی مکتب فکر اچھ کوئی درویش نہیں ہویا، درویش سارے سنی نے، تو جے کسے مال ماری ہے تو بھی مال ماری ہے، آئے وہ بھی سنی۔ مثلا
اے بندے بساں بھر بھر کے جاندے جی شہباز کلندر تے جاؤں گا. شہباز کلندر دا نام کی ہے؟ بولو چاہ. انہاں دا نام ہے سید عثمان مروندی. تو عثمان کسے دوجے بندے دا نام ہو سکتا ہے سنیاں تو علاوہ؟ سید عثمان مروندی دا نا ہی دستا ہے بر رکھن والے بھی پیار تو عثمان رکھے ہے تے جن ساری عمر اس سے نا تیر گزاری ہے انہاں دا بھی عثمان نال ڈاڈھا پیارا. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی گل دی ونڈ لاؤ نا. میں تو ونڈ کر کے پیا دینا بھئی تحصیل پنڈی بٹیاں دی ساریاں گٹھاں چھان لو. یہ کسی شیعہ دے گھر عثمان لب پوے تو موڑو بھی انہاں دا ہے. بھئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ کسے شیعہ گھرانے دے اندر اگر عثمان لب پوے تو او پیر اس نے لکھ کے دے چھڑنے میں تو اٹھا ہے. تو جب پاکستان چھاڑ کے پورا پنجاب پھریاں دنیا پھریاں بھی ادو نہ لبے تو مڑ سمجھ آئے جنہ دا نا ہے پیر بھی انہاں دا ہی ہے. وہ جو ڈاٹے نے اور میں کوئی تے پھڑ کے اندر دے لیتے آکھے بھئی یہ شاہ ساڑھا ہے تو تُساں سنیاں مڑ شدیاں کی آکھنے اور نہ آکھنے ڈاٹے ہو دوڑا ستیمی سوئے ہے سنیا تے آ ساڑھا ہے. کوئی سمجھ آئیے میں کو اندر دے کے مارو چندرہ مار چھڑے تے آکھے بھئی شاہ جیدہ بھی علائی تو علا کے بھی کھاؤ. تو شاہ اور ہمیں چپ کر کے اندر بیٹھے رہنا ہے میں ڈاٹے نے تو مریدہ میں چپ کر کے ٹور جانا ہے تو پتہ تے بندیاں نے ہی بھئی شاہ اور ہی کمیں دیا ہے تے مریدہ نے بھی پتہ ہے بھئی ساڑھے پیر کمیں دیا ہے. لہذا جاٹاں دے نے بجڑی زمین دا روڑا ہو جائے ان دے کاغذ پٹی دے ویکھو کاغذ کن دے نات بول دے. تو میں بھی یہ گالا ماں بجڑا یا سید شہباز کلندر جن سدے ہو جنہ دا نام عثمان مروندی اور ندی قبر تے لکھے ہے. توجہ ہے حضرات؟ اس عثمان مروندی دے کاغذ پٹ لو. جے سید سنی نہ نکلے تو مڑ ذمہ داری ساڈی ہے. توجہ ہے حضرات؟ کیونکہ جدا نا عثمان ہوئے وہ منکر عثمان کی میں ہو سکتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی جدا نا عثمان ہے وہ منکر عثمان ہو سکتا. میرے مرشد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی ایک بیوی دا نام ہے ام البنین. یاد کرو اے حضرت مولا علی دی ایک بیوی دا نام ہے ام البنین. اس ام البنین چو ایک پتر پیدا ہویا ہے انہوں دا نام عباس علمدار ہے. ایک کربلا میں شہید ہوئے نے غازی عباس دی ننا دن. تو ان شاید اس گل دا اگلی دا گھٹ بندیاں نیلم ہوئے کہ غازی عباس دا ایک سکا برا کربلا شہید ہوئے ام البنین دا پتر جی دا نام عثمان آ. یہ کو سمجھ آئیے کوئی؟ ایک کربلا میں شہید ہوئے نے اور اے او علی دا پتر ہے جن دا بندیاں نا کدی نہیں لیا. توجہ ہے حضرات؟ حضرت عثمان بن علی کربلا دے اندر شہید ہوئے نے اور مولا علی نے اپنے پتر دا نام عثمان رکھ کے دنیا دس چھڑے ہے ساڑھا عثمان نال شریکہ کوئی نہ ساڑھا عثمان نال پیار ہے. اور نالے بھی عرض کرا اے او حضرت عثمان ہے جدو انہ دا پانی بند ہویا ہے. میں ان کو بیلی دسو حضرت عثمان دا تاریخ کتنے دن لکھے ہے پانی بند ہویا ہے؟ 40. کتنے دن پانی بند ہویا ہے؟ 40 دن اس عثمان دا پانی بند ہویا ہے جڑا مدینے آئے سن تے مسلمانہ کو پانی پینے والی کھو کوئی نہ. یہودی کو کھو خرید کے مسلمانہ واسطے جس اللہ واسطے وقف کیتا ہا حضرت عثمان غنی جنہ نے کھو خرید کے وقف کیتا ہا. عزیزان من اس بندے دا پانی 40 دن بند رہا ہے تو ان پانی پلان والی ہستی دا نام حضرت علی مرتضی شیر خدا ہے. میرے بھائی نوٹ کر لو گل نوٹ کر لو. جدو حضرت عثمان غنی دے گھر دا باغیاں گھیرا پایا ہے دہشت گرداں انہاں دہشت گرداں دے مقابلے واسطے حضرت عثمان دے گھر دے بار پارا دین والی ہستی ایک امام حسن دیا ایک حضرت امام حسین دیا. بھائی میرے بھائی گل میں سمجھ رہے ہو؟
ویسے گل تو سمجھ میں نہیں چاہیے کہ جس شے دا پارا حسن تے حسین دین وہ شے کتنی قیمتی ہے. تو گل سمجھو نا بھائی، جس شے دا پارا حسن تے حسین دے تے مڑے آپے تو نہیں نہ دیندے رہے، اپنے بابا علی دی مرضی نال دیندے رہے. جنہ دا پارا حسن تے حسین، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمام مکاتب فکر دیاں کتاباں وچ موجود ہوئے گا کہ حضرت عثمان غنی دا گھر دا پارا باغیاں تو آپ نو سیف کرن واسطے حسن اور حسین دے رہے. اس وجہ تو باغیاں نو آپ دے گھر دروازے تو جان دی اجازت نہیں ہوئی، پچھلی دیوار پھاند کے باغی اندر آئے. متوجہ ہو؟ بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ عزیزو اس چیز نو ذہن وچ رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سارا خاندان نبی پاک دے صحابہ نال پیار کرتا ہے، اور حضور دے سارے صحابہ حضور دے آل دے وفادار نے. نبی دی آل دے وفادار صحابہ بدر تو لے کے کربلا تک نبی دے صحابہ نہ آل تو جدا نے، نہ آل نبی دے عیاراں تو جدا ہے. میری گل تے غور کیتا ہے کوئی نہ؟ میری گل نو سمجھا ہے کوئی نہ؟ نبی دے صحابہ حضور دی آل تو جدا نہیں، نہ آل نبی دے صحابہ تو جدا ہے. نوٹ کر لو، بدر دے اندر آل بھی شہید ہوئی ہے، اصحاب بھی شہید ہوئے. حضرت ابو عبیدہ آل ہی چنے، باقی 13 صحابہ یا 17 کریکٹ فگر میرے ذہن وچ نہیں ہوئی. اے حضور دے صحابہ نے انصار اور مہاجرین جنہ بدر دے میدان شہادت پائی ہے. احد دے میدان 70 شہید ہوئے، نبی پاک سرکار دے غلام 17 چوں حضرت امیر حمزہ آل چوں شہید ہوئے، اور نبی پاک سرکار دے باقی صحابہ شہید ہوئے. توجہ کر دے پائے ہو حضرات محترم؟ ہر جنگ دے اندر رسول اللہ دے صحابہ غزوہ موتا جعفر تیار آل چو شہید ہوئے. حضرت زید عبداللہ بن رواحہ اے حضور دے صحابہ چو شہید ہوئے. آل بھی شہادتاں دن دی آئی ہے تے اصحاب بھی شہادتاں دن دے آئے نے. حضور دے قرابت دار بھی دین تے قربان ہوندے آئے تے حضور دے غلام بھی قربان ہوندے آئے، حتیٰ کہ مارکہ کربلا آگئے. کربلا دے اندر 18 افراد حضور دے صحابہ تے انہاں دی اولاد دے شہید ہوئے، 18 افراد ہی حضور دی آل دے شہید ہوئے. یاد رکھ لو نا گلا، 18 بندے آل دے شہید ہوئے تے 18 بندے اصحاب دے شہید ہوئے. کربلا 72 18 صحابہ تھے انہاں دی اولاد آئے. جڑا میں گل کرنے لگیا سرکارے یاد کر لائے، 72 حسین دے نال نے، انہاں چو 18 صحابی تھے انہاں دی اولاد نے. سامنے جوان دیو 22 لاکھ ہے، 22 لاکھ بھی کوئی ایک صحابی تے بکھا چھڑ دے. صحابی جننے بھی آئے حسین دے نال لڑ دے رہن، حسین دے مقابلے ایک صحابی بھی تو نظر نہیں آئے گا. توجہ حضرات کے کوئی میرے بھائی مسئلہ سمجھو کہ نا؟ 22 لاکھ ایک صحابی بھی تو نظر نہیں ہونا کہ کوئی صحابی حسین دے مقابلے چھا. توجہ ہے. لیکن 72 حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی تو نظر آؤں گے، جابر بن عبداللہ جیسے صحابی نظر. حضرات محترم، رسول اللہ دے صحابہ اور انہوں دی اولاد دے 18 افراد، میں کتنے پہ بول دا؟ 18 افراد 72 حسین دے نال آئے. اجے مولا حسین جنگ کر کے نہیں نکلے. میں جنگ کر کے میں جنگ واسطے نکلوں تو میرے نال جنگ واسطے نکلو، اعلان کر کے نہیں نکلے. انہوں نے تو مریداں سدیا بساٹے کو لبیا ہے. ہن قادم علی منٹ سدیا ہے تے اگو راج بندے بیٹھے ہو، تو میں اتھو بندہ 50 نال لئی آندا، میں جنگ تے چلا، میں تے آکھڑا مریداں سدیا تو میں جاؤں، آؤ چلیے.
اوتھے سدیا مریداں بورے خطاں دے امام حسین کو آئے جڑے کربلا پلٹیا نے منجو سدیا آپ خط لے کے ظالم آؤڑ کیوں تلواراں کڑ لیا. محترم سامعین میرے سارے سنگی بیٹھے ہو، دین نو سمجھو، ہسٹری نو سمجھو، لیکن قرآن و سنت دی روشنی سمجھو. جہالت دے اندھیرے وچ تاریخ نہ پڑھی، قرآن و سنت دی روشنی تاریخ پڑھی، تیرا دل تے تیرا دماغ نور و نلا نور ہو جائے گا. متوجہ ہوگی کوئی نہ؟ عزیز من، دوست من، نبی پاک سرکار دے صحابہ رسول اللہ دی آل تے جان قربان کرنے والے ہائے، رسول اللہ دی آل نال محبت کرنے والے ہائے. میں اپنے بیلیاں نے روز مسئلہ دستارانا کہ رسول اللہ دی آل دا جو عقیدہ ہے اہل سنت صرف ہو دے اتے چلن آلے. رسول اللہ دی آل نو چھڑ کے کسی اور پاس سے سنیا ہو نہ ٹریا ہے. بیڑا پار نہیں ہونا، بیڑا پار اس دا ہونا جس رسول اللہ دی آل دی تابداری کر رہی. لیکن منکر صحابہ ہو کے آل دی تابداری کریں گا دے نفع نہیں ملنے والا. حضور دی ازواج مطہرات تے تبرہ کی دیاں علی دی محبت نفع نہیں دے گی، علی دا پیار تاں نفع دے گا. حضور دیاں ازواج نال بھی عقیدت رکھیں گا، حضور دے آل نال بھی تے صحاب نال بھی عقیدت رکھیں گا. یہی میری تقریر ہے، میں روزے ہی کرنا اور جناب نے دسنا چاہنا اس بات نو ذہن وچ بحالو کہ رسول اللہ دی آل دی محبت ایمان دی علامت ہے. میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی چونکہ آپ دا عرس ہے، سفر دی 28 تاریخ نو اعلیٰ حضرت دا 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے. 100 سالہ آپ دا عرس ہو رہا ہے، 100 سالہ امام محمد رضا. میں جناب نو دسوے احمد رضا، امام احمد رضا آل محمد نال کتنا پیار کردا ہا، تاکہ سانو پتہ چل جائے کہ سنیت دے اندر رسول اللہ دی آل دا احترام کتنا. امام احمد رضا بوڑھے ہو گئے سن، آپ تے بڑھاپے دا غلبہ سی. جدو بوڑھے ہو جائے تو پھر آپ پیدل نہ چل سکتے. توجہ ہے؟ چونکہ آپ پیدل چل نہیں سکتے تو پھر ڈولی اچ آپ سفر کر دیا ہے، پالکی اچ کہار اس نے اٹھا کے چل دیا ہے. تو مزدور لے ہونے تو انہاں ڈولی پچھانی تے آپ وچ بہ جانا، جتھے جانا ہونا اتھے ٹر جانا. ایک دن مزدور آئے تو انہاں جدو پالکی اٹھائی نا تو وہ تھوڑی جی اگے چلی، چند قدم اٹھائے تو امام محمد رضا فرما دین پالکی تھلے رکھو، پالکی تھلے رکھو. جدو نہ تھلے رکھی تو امام محمد رضا پالکی چو بڑھاپے دے عالم وچ باہر نکلے. اے او عالم دین ہے جس کو اپنے دور دا مجدد آکھیا جاتا. 1000 تو زیادہ کتاباں لکھیاں نے امام محمد رضا. بچوں یاد ہوندی پئی گا، 1000 تو زائد کتب دا مصنف، عشق رسول نال بھریا ہویا آل محمد دی محبت نال معمور سینہ، اپنے وقت دا سب تو بڑا عالم امام محمد رضا فاضل بریلوی تھلے اترے. آپ پٹھان سن تے خوبصورت بڑے آئے، بڑے پٹھان سن، اینج پاگ بنی ہوئی سفید داڑھی تے آپ پالکی چو باہر نکلے. سنیا جی آپ فرماندے نے انہاں مزدورانوں تواڈے چو سید کون ہے؟ توجہ ہے حضرات؟ کوئی تواڈے چو سید کون ہے؟ اللہ 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 اللہ. چپ، کوئی بندہ نہ بولیا. ترائے تے سید ہائی نہ، انہاں پھر بولنا کی سی جیڑا سید ہاؤ. چپ. آپ فرماندے نے تواڈے چو سید کون ہے؟ جدو کوئی نہ بولیا تو امام محمد رضا فرماندے نے تانوں اپنے نانے دا واسطہ ہے، بن دسو تے صحیح تواڈے چو سید کون ہے. اس ویلے ایک جڑا وہ مزدور سید زادہ اس آکھیا علامہ صاحب مزدوراں تو مزدوری کرائی دیئے، انہاں دی ذات نہیں پوچھی جاندی. منگن نالوں مزدوری کرنا بہتر ہے، مزدوراں تو مزدوری کراؤ، ذات نہ پوچھو. اس ویلے امام محمد رضا نے اپنی پگ لائی. اے جے امام محمد رضا دے منن دا انداز. اپنی پگ لا کے تو اس سید دے قدمہ چا رکھی تے فرماندے نے سیدہ اگر قیامت والے دیں تیرے نانے پوچھیا
یا احمد رضا تینوں ایڈا مقام اچا تاں دیتا کہ میرے بچیاں دے کندھیاں تے سوار ہوئی تے میں کی جواب دیاں گا؟ آپ فرماندے نے سونیا ہن دل تاں راضی ہوندا ہے تسی پالکی چ بہو تے جنہ مین چک کے لے آندا جے اینا ہن میں تہن چکاں گا۔ وہ پھر سید پالکی سوار ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر پالکی سوار ہوئے تو امام احمد رضا دے کندھن تے سید پالکی چ بیٹھا ہوئے تے احمد رضا نے دنیا نو میسج کنوے کیتا ہے کہ لوگو اگر عزت پانی جے رسول اللہ دی بارگاہ اچ تے رسول اللہ دی اولاد نال محبت کرے آجے۔ اے او امام احمد رضا نے آپ نے ایک چھوٹے لڑکے نو گھر وچ نوکر رکھیا، جدو نوکر رکھ لیا تو انہوں نے پتہ لگا بھی یہ سید ہے تے آپ نے سارے گھر انہوں بلا کے تے فرمایا بھی انہوں نوکر تے اسی آکھ بیٹھے ہیں پر سمجھے آئے نا انہوں نے کام نہ آکھیا جے خدمت کریا جے جدو مہینہ آوے تے چپ کر کے انہوں جو خدمت ہے وہ پیش کر دیا کرو تے انہوں نے کوئی کام نہ آکھیا جے اے ساڑھے نوکر نہیں ہے سی انہوں نے نوکر آئے۔ متوجہ حضرات کے کوئی نہ جدو آپ شرینی ونڈ دیا ہے نا تے آپ کو پتہ لگ جائے محفل سید آئے بیٹھے تے دوجہ نے ایک کے قصہ دین دیا ہے تو سید زادن دو دین دیا ہے بھئی ایک قصہ اونج دیتا ہے ایک تو اڈے سید ہون دی وجہ تو دین دے پائیں۔ توجہ کی تھی جے کہ کوئی نہ اے امام محمد رضا ہے گل سمجھو اے اینڈے گل سمجھنا آستے با احمد رضا رسول اللہ دی اولاد نال پیار کے سنداز نال فرما دیا ہے۔ امام محمد رضا اپنے مرشد سید آل رسول شاہ صاحب کو جدو جان دیا ہے نا مارہرہ شریف انڈیا دے اندر انہاں دا بریلی بھی انڈیا ہے مارہرہ بھی انڈیا ہے تے آپ ریلوے تو تھلے لان دیا ہے تے پیرائیں تو جتی لا جھڑ دیا ہے۔ امام محمد رضا پیرائیں تو جتی لا جھڑ دیا ہے مرشد دی دھرتی تے آیا میں تھے پیرائیں جتیاں سمیت چلنا تے ادب نہیں جتی لا جھڑی مرشد دی خدمت اجازر ہونا۔ ایک دن مرشد فرمان لگے احمد رضا سانو راکھی واسطے دو کتیاں دی لوڑ ہے تے ذرا ہو لیا دے ہوئے 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 توجہ ہے جے کہ کوئی نہ امام احمد رضا امام عاشقاں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سرکار آپ واپس آئے تھے اپنے دعا پترانو نال لے لیا اللہ اکبر لے کے اپنے مرشد کریم سید آل رسول دی بارگاہ چادر ہو گئے عرض کدنے سونیا تو سراکھی واسطے کتے طلب کیتے آئے او تے لپے کوئی نہیں میرے پتر قبول کر لو گھر دا کم بھی کریا کرنگے آستانے دی راکھی بھی کریا کرنگے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرماندے نے در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا تے چل دوارام لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار بولے تے کیا کمال دی گل کر گیا فرماندے نے مرشد دے دروازے اتے تے محکم لائے جو کا گلی گلی نا یار بنائے تے وانگ کمین آلوکا عزیزہ ندی وقار رسول اللہ دی آل دا عدب تے احترام کرنے والو رسول اللہ دی آل نال پیار کرنالو تاریخ میں تینو سنانا رسول اللہ دی آل نال پیار کرن دا مرتبہ کی ہوندہ ہے۔ رسول اللہ سرکار دی اولادی جو ایک سید دے پتر چھوٹے چھوٹے شاہ جی اور دا وصال ہو گیا شاہ صاحب دا وصال ہو گیا جدو وصال ہو گیا تے وہ چھوٹے سن
ایسا ہو سکتا ہے؟ میری عمر 4 سال سی، میرے چھوٹے بھائی دی عمر 2 سال سی جدو میرے والد گرامی دا وصال ہو گیا، تو لوگاں دی محبت اور پیار دی وجہ تو ہی اسی عالم بن گئے۔ لوگ بڑی محبت فرماندے سن ساڈے نال اور بڑی پیار فرماندے سن، سارے تے نہیں لیکن کچھ خاص لوگ بڑی زیادہ عقیدت رکھن والے سن، انہوں نے بڑی محبت فرمائی ساڈے نال، اس بچپن دے عالم وچ انہوں نے بڑی محبت فرمائی ساڈے نال اور ساڈی خدمت کردے ہوندے سن، جنہیں جو ایک آوت خالد بھی ہے، یہ بھی بچپن میں ساڈے گھر رہا ہے اور ساڈی نوکری بڑی دیندا سی، بڑا اچھا تابعدار قسم دا، بے ضرر قسم دا انسان ہے اور صحیح اچھا درویش عالم نافذ ہے، یہ ساڈے گھر وچ نوکری دیندا رہا ہے بھی، کچھ عرصہ اس ڈیوٹی دیتی اور بڑیاں بندیاں ڈیوٹی دیتی، اور ساڈی والدہ صاحبہ نے سانو دین دی تعلیم دی طرف لگائی رکھیا اور اسی دین پڑھتے رہے۔ حضرات محترم، وہ مائی صاحبہ جڑیاں سن سید زادی، وہ جدو شاہ صاحب فوت ہو گئے تو انہاں کول پھر ذرائع آمدن ہے سن کوئی نہ، وہ نکلے تو ایک پنڈ تو دوسرے شہر سمرقند چلے، بڑا معروف شہر ہے روس دے اندر سمرقند، اتھے چلے گئے۔ جدو اتھے پہنچے تو بی بی جی انہوں نے پوچھا کہ اتھے کوئی بندہ ہے جڑا مسلمان مال دولت والا ہوئے، انہوں نے دسیا جی فلاں پیسے والا بندہ ہے، تو پیسے والے عموماً جڑے نے وہ کنجوس ہوندے نے، کیونکہ جے کنجوس نہ ہون تو پیسہ جڑے کیوں؟ سخیاں کول مال کدی نہ جڑیا، مال جوڑنا واسطے کنجوس ہونا شرط ہے، ہاں جی مال جڑ جاندا ہے لیکن اون دے واسطے مڑ ہاتھ گھٹنے پوندے، تے سخی ہاتھ گھٹ نہیں سکدے، وہ ہاتھ کھلا رکھ دے ہوندے، نہیں کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ تے ان جڑے باڑا جوڑ دے مار انہاں بھی جانا ہے، جڑے کوئی نہ جوڑ دے مار انہاں بھی جانا ہے، تو قبر کوئی نہ ادھروں کسی دی اے سی لگایا ہوندا اوتے عملاں نال ہی اے سی لگنی ہے۔ ہاں جی ہن سیانے بندے تے بہ کے اوکھے تے ہو سکدا ہے، ڈیرا بھی بندے ہن بہ کاظم کی کٹ کیتا ہے، با اتنے ملک سدیا سوتیا کہ یہ دا فائدہ کیا ہے، نہ کردا تے تاں کیا، آپ 5-10,000 روپیہ ادلے مولوی دے کو 5-10,000 ادلے مولوی دے، روٹی پکا دیسی مرغے پکا تے دی ضرورت کی آس، چپ کر کے آپ کھاندا تے بالن کھویندا تے موج لیندا، کمڑا ملک ہویا، وہ نئے گالے دل آ چھڑنی، لیکن بھائیا اس دا پتہ ادو لگنا ہے جدو قبرے جانا ہے کہ کنے یار دے نا تے کیڑی کیڑی قربانی دیتی آئی تے دین دی ترویج و اشاعت ہے، جنہ جنہ حصہ لیا ہے انہاں اجر ملنا ہے سنگیا۔ عزیزان علی وقار اس امیر آدمی کو آپ حاضر ہوئیاں، فرمایا میرے بچے چھوٹے نے، میں رسول اللہ دی بیٹیاں، اس آخیا جی بالکل اسی رسول اللہ دی آل نو بڑا مننے پر تواڈے کول پروف کیے، اسی جی رسول اللہ دی آل نو بڑا مننے پر ہن تانوں پتہ کوئی لگدا اصلی کون ہے تے نقلی کون ہے، تسی سید ہون دا ثبوت دیو سن۔ اللہ اللہ اللہ، بی بی جان مڑ ثبوت کی دے سکدی ہیں؟ وہ بی بی جی ہوری نکلیاں اتھوں مایوس ہو گئے، انہاں پوچھا کوئی اور بندہ، انہاں کہا جی ایتھے ایک بندہ ہے جڑا اگ دا پجاری ہے، یعنی کافر ہے مجوسی ہے، تے اونج دل والا بڑا ہے جی آکھو تے اودے نال گل کریے، انہاں فرمایا میرے بچے بھوکے نے گل کرو، انہاں گل کیتی تے او جڑا اگ دا پجاری سی اون دے دل وچ اللہ پاک نے پیار پایا، انہیں فوراً اپنی بیوی تے اپنی بیٹی نے بلایا کہ فوراً باہر نکلو بازار وچ، وہ باہر نکلیاں، انہاں کہا کہ اس آکھیا اپنے گھر دا پردہ کرو، ایک حصے وچ آپ ہو جاؤ تے ایک حصہ انہاں سیدان دے دیو، کھانا پکاؤ، کھانا پکا کے پیش کر دیو، خدمت ہی سامنے حاضر ہو جاؤ۔ او مجوسیاں دا خاندان رسول اللہ دی بیٹی دا ان دے بچیاں دا میزبان بن گیا، خدمت حاضر ہو گئے۔ عزیزان علی وقار رات ہو گئی، جدو رات ہوئی ہائے 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 اس مسلمان نے ویکھیا حشر دا میدان ہے، اس مسلمان نے ویکھیا حشر دا میدان ہے، میرے پاک نبی سرکار موجود نے، لوگ آ رہے نے یا رسول اللہ تواڈے امتیاں، حضور فرماندے نے جا امتیاں تے اے پروانہ نجات ٹر جا، توجہ ہے جی، کاظم علی آیا یا رسول اللہ میں تواڈا غلام ہاں، اے جنت دا پروانہ ہی ٹر جا، پچھو فلاں آ گیا یا رسول اللہ میں بھی امتیاں، اے پروانہ نجات جنت ٹر جا، او بندہ بھی چھیتی نہ رکھے ہو کے ذکر دے یا رسول اللہ میں بھی تواڈا امتیاں، حضور فرماندے نے ہاں اگر تو امتی ہے تے ثبوت وکھا، اگر تو میرا امتی ہے تے
تے پروف ثبوت وکھا۔ بندہ بڑا حیران ہویا، عرض کردا یا رسول اللہ میرے سامنے کتنے بندے آئے نے، کسے کو تساں ثبوت نہیں منگیا۔ سونیا میری واری ثبوت طلب فرما رہے ہو، وجہ کیے؟ حضور فرماندے نے یاد کر اج تیرے دروازے تے میری بیٹی آئی تو بھی تے ثبوت منگیا ہے، اس واسطے اسی بھی تیرے کو ثبوت پہ منگنے آ۔ وہ میں اگ کھلی تے دوڑ پیا، گلیاں جو پوچھدا ہے لوگو ایتھے ایک رسول اللہ دے گھر دی عورت آئی، ایک رسول اللہ دی بیٹی آئی، وہ کتھے ہون گے؟ وہ جدوں پوچھدا انہوں نے دسیا بھئی فلاں مجوسی دے گھر گئے کہ اس دروازہ کھٹکا ہے۔ اس نے کہا بھائی باہر نکل، وہ مجوسی باہر نکلے، اس نے کہا ہاں، اس نے کہا تیرے گھر کچھ مہمان نے، وہ ساڑھے مہمان نے، وہ واپس کر میں اپنے گھر لے جانے۔ اس نے کہا بھائی ہونتے وہ ساڑھے گھر آگئے نہیں، ہونتے اسی نہیں بھیجنا۔ جدو انہوں اور کوئی بات نہ لگی تو اس نے کہا بھئی بھیجنا تو کیویں نہیں، تو تے مجوسی ہے، تو کافر ہے، تو مسلمان ہے، تو انہوں نے اپنے گھر رکھ کیویں سکنا ہے؟ تسی تے پلید ہوندے ہو، تسی تے مشرک ہو، پلید ہو، تسی اپنے گھر کیویں رکھ سکتے ہو؟ تو ساڈے نبی دی اولاد نے۔ او مجوسی مسکرا پیا، اس نے کہا بیلیا ہن گل اگلی نہیں رہی، جس نبی نے تیرے کو پروف منگیا ہے او نبی رات نو میرے گھر آ کے مینوں پروف دے گیا ہے۔ جس نبی تیرے کو ثبوت منگیا او نبی گھر آ کے مینوں ثبوت دے گیا ہے۔ انہیں اگے سمجھ نہیں آئی، فرمایا جو میں رسول اللہ دی اولاد نو اپنے گھر لے کے آیا، تو انہاں دی خدمت کیتی ہے۔ رات نو میرے کمرے چ نبی پاک سرکار دی تشریف آوری ہوئی ہے۔ حضور فرماندے نے میری آل نال پیار کرن والیا ہن جے جہنم جائے گا تے پھر آل دا مقام کیویں سمجھ آئے گا؟ آ میرے نال کلمہ پڑھ، مینوں آمنہ دے لال خود کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گئے نے۔ توجہ ہے کہ نا؟ پوچھا کیا جناب ہون اگلی گل نہیں رہی، تساں پتہ نہیں کتے کولوں کلمہ پڑھیا ہے، تو میں تے سدھا مدینے والےاں کولوں آپ کلمہ پڑھیا ہے، صرف رسول اللہ دی آل دی خدمت کرن دی وجہ۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے یا فرماندے نے الف اللہ چنبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی او فرمایا الف اللہ چنبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی او نفی اسباب دا پانی ملیا تے ہر رکھے ہر جائی او اندر بوٹی شور مچایا تے جہاں پھلا دے آئی او جیو مرشدی میرا کامل باہو تے جے بوٹی لائی او واہ اللہ اللہ کیا بات
عزیزان من رسول اللہ دی آل نال محبت کرنا اور رسول اللہ دی آل دی عقیدت رکھنا اے ذریعہ نجات ہے. توجہ ہے حضرات میرے معزز اور محترم سامعین، رسول اللہ دی آل نال پیار کرنا پوے گا، رسول اللہ دے اصحاب دا ادب کرنا پے گا. بعد آل دی محبت رکھ دیں لیکن اصحاب نال تبرہ کر دیں، بغض رکھ دیں، انہاں دا بیڑا پار نہیں ہونا. بیڑا انہاں دا پار ہونا ہے جنہاں آل دے بھی نوکر ہونا ہے، اصحاب دا بھی نوکر ہونا. بھائی سمجھ آگئی حضرات آپ نے؟ اے میں سادات دی عزت اور عظمت دی گل تو سنائیے. اے دے نال میں ایک جملہ بھی اٹیچ کردا جاواں کہ سید جڑا عقیدہ چھڑ دے وے سنیاں دا، سنیاں واسطے او دا ادب کرنا ضروری نہیں. سید اس دے اسی ادب کرنا ہے جڑا سید عقیدہ ہے اہل سنت تے پکا کھلوتا رسی. سمجھ آگئی؟ اس سید دے پیران دی بھی اسی خاک ہے. لیکن جڑا عقیدہ چھڑ کے صحابہ تے تبرہ کرنا لگ پوے وہ اپنے وڈکیاں دا راہ چھڑ گیا، لہذا ساڈا بھی اودے نال تعلق کوئی نہیں رہ گیا. میرے بیلی گل سمجھ دے پے ہو کہ کوئی نہ؟ عزیز من او دوست من سنگیو یاد رکھو رسول اللہ دی آل نال محبت لے کے مریا جے انشاءاللہ قبر بھی روشن ہوئے گی، عشرچ بھی بیڑے پار ہو جان گے. عزیزان دی وقار میرے نبی پاک سرکار دا خود فرمانے کسے بندے دے کلام دی لوڑ ہی نہیں. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے لوگو میرے نال محبت کر دے ہو تو میرے حسین نال محبت کرے آجے. مفہوم حدیث پیش کر رہے ہیں. اللہ سونیا میں حسین نال پیار کرنا، حضور فرماتے ہیں اللہ سونیا میں حسین نال پیار کرنا، اللہ سونیا تو بھی حسین نال پیار کر. گل تے سمجھ آئی؟ یا اللہ میں حسین نال پیار کرنا تو بھی حسین نال پیار کر. جیڑا حسین نال پیار کرے وہ تے نال بھی پیار کر. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان من اس جملے تے آج دی گفتگو دا اختتام کرنا چاہ رہے ہیں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت میں منصب سرگانا آندہ ہے، منصب سرگانا آندہ ہے. بندے مینوں میرے کول تے فلانا آنج گل کردا ہے، فلانا آنج گل کردا ہے. بھائیا گلاں کرن والیاں تے گلاں کرنیاں نے، آواز سگاں کم نہ کنند رزق گدارا. جڑے منگتے ہوندے نے انہاں دا رزق کتیاں دے بھوکن دی وجہ تو کدی گھٹیا ہے؟ وہ بھی بھوک دے راندے تے وہ بھی گلیاں ہی چولنگ دے راندے. کوئی سمجھ آئی ہے کوئی؟ لہذا کتیاں نہ کھلو کے آڈا نہیں لا لئی دا بھوک دا کیوں؟ انہاں دی ڈیوٹی ہے انہاں دی انان کرن دیو، تو آڈی جڑی ہے تسی اپنی کرو. اس بندے نے سیانا ہے سمجھو کہ جڑا کتے نال کھلو کے تکرار کرن لگ پے کیوں بھوکنا ہے؟ وہ بندہ سیانا ہے؟ دسو تو صحیح. وہ بندہ کھلو کے کتے نال لڑائی کرن لگ پے تو بھوکدا کیوں ہے ہوئے؟ انہاں کہا تو چنگا ہے تو اپنی ڈیوٹی کر جڑی تیری لگی ہے. میاں ساڈی جڑی لگی ہے سانو کرن دے، تیریاں بھی اتلے کرنا دے لامے. کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ الجھنا پیارے نہ الجھیا کرو انہاں نال، انہاں نال الجھن دی لوڑ کوئی نہیں. میرے اعلیٰ حضرت بولے دیا فرمانے نے تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے. پتہ نہیں اور تو آنے دی سمجھ بھی ہونی ہے کہ کوئی نہ آج سے. اعلیٰ حضرت فرمانے نے تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے. عجب ہیں یہ کھانے اور غرانے والے، عجب ہیں یہ کھانے اور غرانے
میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے عجب ہیں یہ کھانے اور غرہ. حضرات محترمہ میں ایک تو گل سمجھاواں بندے اس بندے تو ہی تکلیف محسوس کر دیں جدو وین دن بائے ساڈا نقصان کرتا ہے. سمجھ آئی نہیں کوئی نہ بندیاں نوں جے تاپ چڑھتا ہے بائے بندہ نقصان کرتا ہے تو بھائی آگا چڑھن دیو جو اگے چڑھیا بندہ ہے. تسی تے شدیاں کچھ نہ کیا کرو جے کو آواز کٹ دین تو نہ کرو بھی ٹھیک ہے. سمجھوں دی پئی تو جو بھائی کرنا چاہنا ہے وہ تو کر لاس. میں جناب نو اے گزارش کر رہا کہ میری ذات اس قابل نہیں کہ وہ دے واسطے لڑے آ جائے. صحابہ دی عزت تے لڑو حضور دی ازواج مطہرات دی نموس تے لڑو حضور دی آل واسطے لڑو تے نبی پاک سرکار دی عزت واسطے لڑو. میرے جیسے بندیاں واسطے لڑنے دی ضرورت نہیں. میرے امام محمد رضا نو کسے دسیا فلاں بندہ تو ان بڑیاں گالاں کڑدا ہے تو امام محمد رضا فرماندے نے شکر ہے اونی دیر تائیں نبی پاک دی آل تے اصحاب تے نبی پاک اللہ رکیا رہے گا میرے نال کڑ لے. میری ذات جو نہ دے اگے ہو جائے تھے بھی میری واسطے بڑی گا. اس واسطے عزیزو اس گل دی میں تو انہوں اجازت کتان بھی نہیں دیاں دا. دوجے نمبر تے میں اے بھی جناب نو دسنا چاہنا کہ میرے بچیاں نو بندے ضرور آندے ہونے نے کہ تو اٹھے پیر پیسے اتنے کٹھے کر کے لے جاندے کدے کر دے پہن تے میں وہ اگلے دن سنگی کول گیا ہے اسی مسجد مناراں دا 45 لاکھ روپے دا ٹھیکہ دیتا ہے صرف بنامٹ دا 45 لاکھ ہے تے اللہ دے حکم نال وہ میں ساڈے سنیاں کو لے کے دے دو چھڑنا ہے. صندوقڑی اساں کدائیں بھی نہیں لائی اعلان کدائیں بھی نہیں کیتا تے گڈی لے کے تے وڈاں تے بھی کدی نہیں گئے بس نہ ہو دیو تے آ دیو. اللہ آپ پہ بندے گلدا ہے وہ سن پیسے دے آندے اسی چپ کر کے اللہ دے گھر تے لاندے پے ہاں. لہذا میں اپنے سنی بیلیاں نو مطمئن کرنا واسطے انہوں نے گل سمجھا رہا دنیا نو مطمئن کرنے دی ضرورت کوئی نہیں. انہاں ہونا جو کوئی نہیں انہاں نہیں ہونا باویں میں سر تے 7 قرآن بھی رکھا انہاں آکھنا نہیں مڑ بھی کوئی روڑا ہے. وہ جٹ گیا کھتری کو کھانڈ لینا واسطے اس روپیے 5 دیتا ہے میں کھانڈ دے وہ کدی کھتری کو کھانڈے 5 روپیے بھی پیچھا آ گئے. وہ جدو پیچھا آئے گھر آ کے اس ویکھیا 5 بھی سگویں آ گئے تے چینی بھی ساری آ گئی ہے. جٹ ویکھ کے اندر مڑ بھی کچھ کما ہی گیا ہے. جی کوئی سمجھ آئی کوئی مڑ بھی کوئی کڑمی دا کما ہی گیا ہے. بس کھنڈ بھی لے لیا 5 بھی نہیں مڑ بھی کچھ کما گیا. وہ گل ہے میں آنا میں جتنے پیسے تسی من دین دیو میں مسیطے لینا میرے کو کوئی نہیں ہوں دے وہ موڑ آندے نہیں ویج موڑ بھی کوئی راز ہے بھائی اور میں تیرے راز دا کی علاج کر اور کوئی سمجھ آئیے کوئی وہ راز ہے یہ میں آجے رب نال سودا پیا کرنا راز بھی دس چھڑنا میں سودا پیا کرنا آجے تے میں دیتی ہونا اللہ سنیا تیرا فرمان جو جڑا میں دے میں پلٹا کے دینا میں جے دیتی ہونا آجے تے بھی پہ دینے مڑ جدو وڈی تو انہوں نے 10 ساندے کنا چاہیا ہے تے میرا ویسے ارادہ ہے کہ 3 پیڑیاں تک تے نہیں مکنا ہو سکتا ہے جو نوکری چنگی کران تے کام 7 تے ٹور جائے 7 تو 10 تے ٹور جائے لیکن 3 پیڑیاں تک تے میں نونوی یقین ہے بجیتنا کو بھی میں دے چھڑیا ہے نا 3 پشتاں تے ساڑیاں بے کے بھی بیٹھے بے کے لنگر کھاندیاں رہیاں تو نہ تو کو نہیں مکنا میں سونے رب نال اس پیار والا سودا پیا کرنا. سنیو میں اہل سنت و جماعت دے عقیدے واسطے کام کرنا میں اہل سنت میں اللہ دے دین واسطے کام کرنا میرے نزدیک اللہ دے دین دی اہمیت ہے مال اور دولت دی اہمیت نہیں. تسی اکے تے پہ کے ڈیرے بننے ہوں دن تا تو اندسدہ میں بھئی میرے کو کوئی جائیداد نہیں کوئی زری زمین نہیں کوئی پلاٹ نہیں کوئی فیکٹری نہیں میرے کو جو کچھ ہے صرف وہ یہ مسجد یا مدرسہ ہے.
اس تو علاوہ میرے کو نو پراپرٹی کوئی. اور میں اپنے اللہ دی بارگاہ چ اس چیز تے بڑا خوش ہونا کہ میرے رب نے میرے دل وچ دنیا دی محبت ہی نہیں ڈال دی. میرے دل وچ دنیا دی محبت نہیں ہے میں ایتھوں 200 کلہ زمین لے لواں تے اوتھے میں فارم بناواں تے میرے دل وچ اس چیز دی جدو خواہش ہی نہیں تے میں رب تو منگاں کیوں. میں دعا منگنا اللہ سونیا مین کوئی زمین دی لوڑ نہیں, میں نہیں زمین چاہتا, بس میرے دل جو دین واسطے خواہشات نے اللہ دے دین واسطے جو خواہشاں نے اللہ سونے وہ پوریاں کر دی, بس اس تو علاوہ کوئی حاجت نہیں. اللہ سونا تو سارے خوش رکھے, خیر و عافیت دے, برکت دے. الحمدللہ الصلاۃ والسلام. اللہ سونے اپنے حبیب دے صدقہ کرم فرما, رحمت فرما, دین تے